بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يظنون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصالحين. صدق الله العظيم. یہ مجھ سے لکھنے میں ترتیب تبدیل ہو گئی تو اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا. یہاں پر جو آیت نمبر 9 ہے یہ اصل میں آیت نمبر 7 ہے، اور جو آیت نمبر 8 ہے وہ آیت نمبر 8 ہی ہے. ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 6 جو ہے وہ رہ گئی ہے. سمجھ رہے جی؟ اس پیپر کے اندر جو آیت نمبر 9 ہے دراصل یہ آیت نمبر 7 ہے، اور آیت نمبر 6 لکھنے سے رہ گئی ہے. سمجھ لیں جی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ آیت جو رہ گئی ہے میں اس کے بارے میں بتا دوں. اصل میں یہ پورا ایک پس منظر ہے جس کو میں نے پورے حاشیے کے اندر لکھا ہوا. پچھلے درس میں بات چل رہی تھی پاک دامن کسی عورت پر بدکاری کی تہمت لگا دینا کتنا بڑا گناہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے گناہ کو بیان فرمایا ان آیات کے اندر. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر کسی پاک دامن عورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ اس نے نہیں کی تو اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ شخص ساری انسانیت کے نیک اعمال بھی لے کر آ جائے تو اس کے اس گناہ کے مقابلے میں کافی نہیں. تو کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے، اور اگر کسی کے بارے میں زبان کھولی ہے تو اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگ لے. اگر اس کو پتہ چل گیا ہے تو اس سے بھی جا کے معافی مانگے. تو یہاں تک ہمارا پچھلا مضمون تھا. اس سے اگلا مضمون یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے بارے میں زبان کھولی تو عرب میں 2 واقعات ہوئے تھے. حضرت عویمر اجلانی کا واقعہ ہوا تھا اور ایک حضرت ہلال بن امیہ ان کا معاملہ ہوا تھا. آخری پیراگراف کے پہلی لائن میں ان دونوں کا نام لکھا ہوا ہے، نشان لگا دیں. حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ، یہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی ہیں جو تبوک میں نہیں جا سکے تھے، پھر 50 دن تک ان سے بات چیت بند رہی تھی. تو یہ ان 3 صحابوں میں سے ایک ہیں. تو حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ بیوی کسی دوسرے مرد سے باتیں کر رہی ہے. تو بہت پریشان ہوئے، گھبرائے، بہت زیادہ پریشان. بہت سی روایات ہیں اس بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کی شکایت کی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو 4 گواہ لے کر آؤ ورنہ میں تمہاری بات نہیں سنوں. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا انسان ہوگا جو اپنی بیوی
کو غلط حالت میں دیکھے اور پھر 4 گواہ ڈھونڈنے چلا جائے، اور پھر جب 4 گواہ آئیں گے تو وہ تو جا چکا ہوگا، تو یہ تو غیرت کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو اس نوعیت کی بات ہوئی بعض روایت کے مطابق، اور بعض روایت کے مطابق ایسے تھا کہ حضرت عمر حجرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر تو میں وہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں اور 4 گواہ لے کر آتا ہوں تو وہ شخص اپنا کام کر کے چلا جائے گا، اگر میں وہاں پہ رہتا ہوں تو میں تو برداشت نہیں کر سکتا، تو میں ایسے کو قتل کر دوں گا، اور قتل کروں گا تو قصاص میں مجھے قتل کیا جائے، کیونکہ وہ کفر میں مبتلا تو نہیں ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی رک جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے دوسرا فیصلہ آنے والا ہے۔ اور وہ کیا فیصلہ ہے؟ تو یہ فیصلہ اس وقت میں نازل ہوا جو آیت نمبر 6 سے شروع ہو رہا ہے، مجھ سے لکھنے میں آج غلطی ہوگی، تو آیت نمبر 6 سے شروع ہو رہا ہے، آپ ذرا سمجھ لیں۔ وہ مسئلہ یہ سارا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو غلط حالت میں دیکھے تو اس صورت میں ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خود گواہ ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ پھر 4 قسمیں کھائے، 4 قسمیں کھائے اللہ کے نام کی، اور اپنی قسموں میں سچا ہو۔ اس طریقہ کار کو لعان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ لعان کہتے ہیں اس طریقہ کار کو، شریعت نے اس کو لعان کہا ہے۔ اگر وہ 4 قسمیں نہیں کھائے گا، 4 قسمیں اور ایک 5ویں قسم بھی ہے، ٹھیک ہے نا، 4 قسمیں اور ایک 5ویں قسم بھی ہے، 5ویں قسم ایک دوسری قسم کی ہے، 4 قسمیں کھائے گا، اس کا طریقہ کر یہاں پر لکھا ہوا ہے، اشہد باللہ انی لمن الصادقین، دیکھیں لکھا ہوا ہے اشہد باللہ، لعان کا طریقہ، اوپر سے دوسرا پیراگراف، اوپر سے دوسرا پیراگراف، سب لوگوں کے درمیان مرد کھڑا ہو جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور مرد کھڑا ہو جائے گا اور 4 مرتبہ یوں کہے گا اشہد باللہ انی لمن الصادقین فما رمیت ھذا من الزنا، ٹھیک ہے، یعنی میں اللہ کو گواہ بنا کے قسم کھاتا ہوں کہ میں اس عورت کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہ اس نے بدکاری کی ہے، میں اس بات میں سچا ہوں۔ یہ 4 بار قسم کھائے گا، ٹھیک ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، ٹھیک ہے، کہ اس عورت کے بارے میں جو میں نے کہا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس بارے میں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ سمجھ رہے؟ تو یہ 5ویں جو ہے 5ویں قسم ہوگی، پھر یہی الفاظ عورت دہرائے گی اور اپنی پاک دامنی ظاہر کرے گی، ٹھیک ہے جی، یہی بات عورت دہرائے گی، اپنی پاک دامنی ظاہر کرے گی، بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے بعد قاضی ان دونوں کے درمیان ایک طلاق بائن کروا دے گا، اور اگر اس عورت سے بچہ ہو گیا تو یہ بچہ مرد سے ثابت النسل نہیں ہوگا، سمجھ لیں جی۔ حضرت عمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سب لوگوں کے درمیان کھڑا فرمایا، اور حضرت عمر عجلانی کی اہلیہ کو بھی بلا لیا اور ان کو بھی تمام لوگوں کے درمیان کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ اپنے اس معاملے میں تم سچے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر عجلانی نے 4 قسمیں کھائیں، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد 5ویں قسم یہ کھائی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر حضرت عمر عجلانی کی بیوی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اگر واقعتاً پاک باز اور پاک دامن ہو تو تم قسم کھاؤ کہ تم یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے،
اس شخص کی جو تہمت ہے وہ میرے اوپر جھوٹی ہے، اللہ کے نام کی قسم 4 قسمیں کھاؤ جو 4 گواہوں کے برابر ہوں گی۔ دیکھیں مومن کی زبان ایک انسان کے برابر قرار دی گئی، تو 4 قسمیں کھاؤ، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد 5ویں قسم یہ کھاؤ کہ اگر میں جھوٹا تو مجھ پر اللہ کی لعنت، سمجھ رہے، اور اس سے لعنت پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ 4 قسمیں تو اس نے کھائیں، جب 5ویں قسم کھانے لگی تو لڑکھڑا گئی کہ اب یہ کیسے کہوں گے مجھ پر اللہ کی لعنت، کیونکہ ظاہر کلام سے احادیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت عمر سچے تھے۔ تو 5ویں مرتبہ وہ رکی، لیکن رکنے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ اگر تم نے یہ 5ویں قسم نہ کھائی تو تمہیں رجم کیا جائے گا، تو اس نے جلدی سے 5ویں قسم بھی کھا لی۔ جب 5ویں قسم کھا لی تو اللہ کے نبی سے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو اس کو گناہ کی حالت میں دیکھا ہے، لہذا میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ چنانچہ حضرت عمر نے ان کو 3 طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فرق کروا دی۔ پھر فرمایا کہ نظر رکھنا کہ اس کا بچہ اگر کالے رنگ کا گھنگریالے بالوں والا اور پچکے ہونٹوں والا ہوا تو سمجھ لینا کہ یہ عمر کا بیٹا نہیں، اور عمر اپنے معاملے میں سچا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوا تو بالکل اپنے باپ کے مشابہ نہیں تھا، جب نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسب حضرت عمر سے کاٹ دیا اور کہا کہ یہ بے باپ کی اولاد ہے، اور یہی مسئلہ آگے کی امتوں کے لیے، آگے آنے والی امت کے لیے واضح کر دیا۔ ان آیات میں یہی مسئلہ ہے۔ اب یہ دیکھیں پہلی والی آیت مجھ سے رہے گی والخامسۃ، اور 5ویں قسم یہ کھائے گا ان غضب اللہ علیہا، کہ یعنی عورت یہ 5ویں قسم کھائے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچوں میں سے ہے۔ تو پہلے والی ساری بات میں نے آپ سے عرض کر دی کہ پہلے عورت 4 قسمیں کھائے گی، 4 قسمیں کھانے کے بعد اپنی برات کے اوپر 4 قسمیں کھائے گی، اور 5ویں قسم اس بات پہ کھائے گی کہ اگر میں اپنی برات میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شهادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، يَدْرَأُ درأ يَدْرَأُ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہٹا دینا عَنْهَا الْعَذَابَ، اس عورت سے عذاب ہٹا دیا جائے گا، ان کے تشہدہ کہ وہ گواہی دے 4 شہادات باللہ، اللہ کی 4 قسموں کی، انہو لمن الکاذبین، کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، 4 گواہیاں بولے اور اس کے بعد 5ویں یہ قسم کھائے۔ ٹھیک ہے جی، میں ترجمے سے اشتباہ میں آ گیا، سمجھ رہے؟ آگے چلیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہو تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تواب الحکیم، میں نے کیا پڑھا؟ تواب الرحیم تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے نا ہمارے بہت بڑے امام ہیں، وہ ایک جگہ نا قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تواب الرحیم ہو نہیں سکتا، تواب الحکیم ہے، جزاک اللہ آپ نے بتایا۔ انہوں نے پڑھا کہ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم۔ تو ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، کہتا اما هذا کلام من هذا، وہ پاگل کا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم۔ کہتے کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں۔
یہ قرآن ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا یہ قرآن اللہ کا کلام کہ دیکھو جب دیکھا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. غفور الرحیم نہیں، عزیز الحکیم. کہتے اما هذا فنعم، ہاں ہون ٹھیک پڑے گی. اب صحیح ہے کہ تم عالم ہو، حافظ ہو کہ نہیں؟ کبھی تمہیں کیسے پتہ لگا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہاتھ کاٹ دو اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں غفور الرحیم ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہاتھ کاٹنے کا کہیں گے تو کہیں گے میں حاکم ہوں، میں مضبوط فیصلے کرنے والا ہوں. تو یہ اللہ کا مضبوط فیصلہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن جو مسئلے بتا رہے وہ حکمت سے بھرپور ہے. ٹھیک ہے، ہر نام اپنی مناسبت سے آتا ہے. اللہ اکبر. تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اس وجہ سے اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو سوچو تمہارا کیا بنتا. یہ جو ترجمہ لکھا ہے نا اس کا میں بتا رہا ہوں. یعنی اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے جھگڑے کو ختم کر دیا. جب میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں رہا تو ساتھ رہنا یہ بالکل مناسب نہیں، اور یہ 1000 برائیوں کو مول لیتا ہے. اس کے ساتھ جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں زندگی میں کبھی بھی طلاق کا لفظ غصے میں مت نکالیں، کیونکہ وہ بغیر سوچ بچار کے نکلتا ہے جو آگے کی چیزوں کو بہت شدید نقصان دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو زندگی میں کبھی بھی طلاق کا لفظ غصے میں مت نکالیں، کیونکہ غصے کا کیا ہوا فیصلہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے. کبھی بھی یہ فیصلے غصے میں نہ کریں، چاہے کتنا ہی طوفان سر پہ سوار ہو جائے. ایک عزم کر لیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں. پھر اگر خدا نخواستہ طلاق دینے کی ضرورت ہو تو ایک طلاق رجعی دے دیں. وہ اپنی عدت گزارنے کے بعد کہیں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اور مرد بھی کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتا ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینا ضروری ہے. اگر 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو طلاق ہوگی نہیں. طلاق ایک بھی ہوتی ہے اور وہی طلاق ہوتی ہے. سنت طریقہ طلاق کا یہی ہے کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دی جائے تاکہ کل کلاں بیوی کی اصلاح ہو جائے یا شوہر کا دماغ ٹھکانے پہ آ جائے تو وہ رجوع کر سکیں اور ان کو کسی تیسرے انسان کی ضرورت نہ پڑے. وہ خاموشی سے جائیں اور رجوع کر لیں. اور اگر عدت گزر چکی ہے تو چند گواہوں کو بلائیں اور نکاح دوبارہ کر کے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزاریں. ایک طلاق دے دی پھر دوسری طلاق دے دی، اب لٹکے ہوئے خدا نخواستہ غصے میں ایک طلاق. تو مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو طلاق کی حد ہے کہ 3 سے زیادہ آپ دے نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہ احکامات کا بیان کرنا یہ اللہ کا فضل ہے، اور احکامات کی کو ترتیب سے بیان کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے. سمجھ رہے جی؟ یہاں تک ہماری بات ہوگی. ان الذين جاءوك بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اگلی دفعہ اس کو پڑھیں گے، قصہ سن لیں، آپ قصہ سمجھ لیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا. روایات کے مطابق 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق ہوا. غزوہ بنی مصطلق میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی. شادی کو
3 یا 4 برس ہوئے تھے حضرت عائشہ کی شادی میں. جسم بالکل ہلکا پھلکا، بالکل دبلی پتلی لڑکی کی طرح تھی. تو وہ صحابہ اکرام تگڑے تگڑے، تو وہ پالکی کہیں اتاری پالکی میں بٹھاتے تھے کیونکہ پردہ ہو چکا تھا. تو ایسا ہوتا تھا کہ پالکی ہوتی تھی. پالکی سمجھ لیں ڈولی آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ لیں کہ ایک گاڑی ہے، اس کو 4 ڈنڈے لگائے ہوئے اور اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے تھے. اونٹ پہ رکھ دیتے ہوئے ایک ٹوکری کو ڈنڈے بانس لگائے ہوئے 2، اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے تھے. تو وہ ویسی اتنی بھاری ہوتی تھی. اما عائشہ صدیقہ اندر بیٹھی، اوپر کپڑا ہوتا تھا. تو صبح رکے ایک مقام پر قضاء حاجت کے لیے گئیں اور قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئیں تو دیکھا کہ میرا ہار جو ہے وہ گلے سے کھل کے نیچے گر گیا. تو دوڑ کے باہر نکلی، کسی کو پتہ نہیں چلا، اندھیرا تھا. اور انہوں نے سمجھا کہ اما عائشہ صدیقہ واپس تشریف لے آئی ہیں. چنانچہ انہوں نے پالکی کو اٹھایا اور رکھ دی. وہاں گئی، دیکھا تو وہاں پر ہار پڑا ہوا تھا. ہار اٹھایا اور واپس آ گئی. واپس آ کے دیکھا تو سارا لشکر جا چکا تھا. اب یہ بڑی پریشان ہوئی. پھر انہوں نے سوچا کہ قافلے جو چلتے ہیں تو قافلے کے آگے بھی ایک بندہ رہتا ہے اور پیچھے بھی ایک بندہ رہتا ہے. آگے جو ہوتے ہیں ان کو متقدمین کہتے ہیں، پیچھے جو ہوتا ہے اس کا بھی کوئی اصطلاحی نام ہوتا ہے. وہ پیچھے آتا ہے اور آتا جاتا ہے، جو قافلے کا کچھ سامان گر جائے، کچھ اس طرح کی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ دیکھتا ہوا آتا ہے اور اٹھا کے لے آتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. تو پہچان گئے تو فوراً بخاری کی روایت کہ فاسترجع، انہوں نے فوراً استرجاع پڑھنا شروع. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ کیونکہ مخاطب کر نہیں سکتے، امہات المومنین میں سے اور مصیبت میں ہیں تو اپنے آنے کی اطلاع دینی تو مخاطب نہیں کر سکتے، ادب کے خلاف ہے. تو فوراً کا استرجاع پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی تھی، جلدی سے اپنے چہرے کو ڈھانپا اور انہوں نے اونٹ کو نیچے بٹھایا اور اونٹ کو نیچے بٹھا کے خود درخت کے پاس چلے گئے. عائشہ صدیقہ اونٹ کے پاس اونٹ کے اوپر سوار ہوئی تو واپس آئے، اونٹ کو اٹھایا اور چل دیے. ایک منزل ہوتی تھی 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے تو ادھر سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ام مکتوم نے دیکھ لیا کہ صحابی ہیں صفوان بن معطل اما عائشہ صدیقہ کو لے کر آ رہے ہیں. صفوان بن معطل دیکھو یہ کیا ہو گیا. اور جناب ایک اسٹوری بنائی، ایک کہانی بنائی اور گھڑ کے اما عائشہ صدیقہ کے اوپر پھونک دی. اب یہ فساد اتنا پھیلا کہ حسان بن ثابت جیسے صحابی اس کا شکار ہو گئے. مصطح بن اسال بدری صحابی ہے، بہت جلیل القدر صاحب، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے. اور حمنہ بنت جحش یہ بہت بڑی صحابی ہیں، یہ بھی اس کا شکار ہو گئے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے. لیکن کہہ لیے مجھے تھوڑی سی پریشانی تھی، یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے. تھوڑی سی پریشانی تھی کہ میں پہلے بیمار ہوتی تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ تیرا کیا حال ہے. ابھی میری باندی سے کہتے ہیں کہ بریرہ سے کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے. میں پریشان، لیکن میں نے اتنا نوٹ نہیں کیا. پھر کیا ہے، کہنے لگے کہ میں تھوڑی سی پریشان تو ہوئی لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا. ایک دن میں تھوڑی سی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میں نے کہا کہ والدہ کے گھر جاتی ہوں. تو میں نے پوچھا کہ میں امی کے گھر جانا چاہتی ہوں. کہ چلی جاؤں. کہ میں اور پریشان کہ پہلے میں کہتی تھی کہ میں نے جانا ہے، کہتے آج نہیں جاؤ، کل چلی جانا.
تو میں کہتے چلو کل چلی جاؤں گا، نہیں پرسوں چلی جانا، میں کیسے رہوں گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل رکھنے کے لیے، محبت کا اظہار فرمانے کے لیے ایسا فرماتے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پہلی دفعہ بولا میں تھوڑی پریشان ہوئی، گھر پہنچی والدین کو دیکھ رہا ہوں، دونوں کے چہرے فخر ہیں، پریشان ہوئی لیکن پوچھ نہیں سکتی تھی کیوں پریشان ہے۔ تو یہ رات کو قضاء حاجت کے لیے ہم نکلے تو مستہ کی ماں وہ ہمارے ساتھ تھی، تو اس کا پاؤں اٹکا، تمہارے پنجاب میں کہتے ہیں دور پھٹے ہوں، پنجاب میں کہتے ہیں تیری خیر یہ کیا طریقہ ہے، ہم تو ایسے کہتے ہیں نا۔ تو عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کو برا لگتا ہے نا تو اس کو کہتے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو اس کو کہتے تئیس فلان، اے منحوس کون ہے؟ صبح صبح کس کی شکل دیکھ لی، صبح کس کی شکل دیکھ لی، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو ایسی عربی میں فلاں کے بارے میں کہ فلاں تباہ ہو جائے تو کہنے لگا تئیس مستہ، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے مستہ۔ مستہ کی ماں خود ہی کہہ رہی ہے ہلاک ہو جائے مستہ۔ مستہ کو گالی کیوں دے رہی ہے؟ وہ بدری صحابی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بدر میں رہا ہے اور آپ اس کو بد دعائیں دے رہی ہیں کہ مستہ ہلاک ہو جائے۔ دوسرا کہ آپ اس کی ماں ہیں، کہنے لگی تجھے پتہ نہیں تیرے بارے میں کیا بولتا پھر رہا مستہ؟ تو میرے بارے میں کون مستہ؟ میرے بارے میں؟ ہاں تیرے بارے میں کیا بول رہا تھا؟ یہ بول رہا ہے کہ صفوان اور یہ لگے 27 دن گزر چکے اور مجھے پتہ ہی نہیں، اور اوپر سے وہی بھی نازل نہیں ہو رہی۔ لگے میں گھر پہنچی، میں قضاء حاجت تو بھول گئی، گھر پہنچی تو میں نے ماں کو جھنجھوڑا، یہ کیا ہے جو میرے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ تو ماں روئی، چیخی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کمرے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے نیچے تشریف لائے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ اس کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کے صبر پر 27 دن تک قصہ چلا، صرف ایک جملہ بولا، میں یہ کام تو ہم نے زمانے جاہلیت میں نہیں کیا، آج ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ جب یہ برا سمجھا نہیں جاتا تھا اس وقت ہم نے نہیں کیا تو آج ہم کیوں کریں گے؟ باپ کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے، الگ بات ہے بولتا نہیں ہے، ماں کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے، الگ بات ہے وہ اظہار نہیں کرتی، لیکن ان سب کو پتہ یہ کون سی چالیں چل رہی ہیں، ان کے قدم کہاں اکھڑیں گے اور کہاں یہ ہوا میں معلق ہو جائیں گے اور کہاں یہ گڑھے میں گریں گے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ماں باپ ہی جانتے ہیں نا، جب آپ ماں باپ بنے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کو اپنی اولاد کا کتنا احساس ہے، تو ہمارے ماں باپ کو کتنا احساس ہوگا ہمارا۔ تو کیا ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ ہے میری بیٹی کیسی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے صحابی ہیں، یہ سارا اس بات کے متعلق ہے۔ کہتے ہیں ام ایوب کیا کہتی ہے اس قصے کے بارے میں؟ تو کہنے لگی کہ اے ابو ایوب کیا سوچ رہے ہو، کس طرف ذہن لے کے جا رہے ہو؟ کیوں؟ لگے یہ بتاؤ کہ صفوان جیسا جلیل القدر انسان، صفوان بن معطل جیسا جلیل القدر انسان ہو اور میں قافلے میں پیچھے رہ جاتی اور وہ مجھے لے کر آتے تو کیا تم صفوان کے بارے میں ایسے سوچتے؟ اور نہیں، توبہ توبہ توبہ۔ اور مجھے بتاؤ کہ وہاں اما عائشہ ہوتی اور صفوان کی جگہ تم ہوتے تو تم ایسا سوچ بھی سکتے تھے؟ چلایا بدگمانی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ میرے پاس آئے روز فون آتے ہیں، میں نے چند ایک جملے تیار کیے ہیں، میری نند ایسی ہے، میری ساس ایسی ہے، میری فلانی ایسی ہے، اور آخر کار یہ ہوتا ہے کہ اس نے نا ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا جادو کروایا ہوا،
میرا جواب یہ ہوتا ہے یقین کرو بدگمانی ذہن سے نکال دو زندگی میں سکون آ جائے گا. میں نے خود دیکھا ہے وہ پیروں کے وقت. آپ بدگمانی نہیں کرو، دیکھو آپ کتنے سکون مل گئے. جن بھوت تو آپ نے اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا علی کیا کرنا چاہیے. علی فرمانے لگے کہ میں تو جانتا نہیں ہوں عائشہ. حضرت علی تو عادل آدمی تھے. آپ بریرہ سے پوچھیے اس کا مزاج کیسا ہے. حضرت بریرہ سے کو بلایا. جب حضرت بریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ رونا شروع ہو گیا. اتنا دل دکھا ہوا. جانتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے، لیکن جب کسی سچے آدمی کو جھوٹا کہا جائے نا تو وہ بے موت مر جاتا ہے. جب کسی ایماندار آدمی کو بے ایمان کہا جائے نا، جو زندگی بھر ایمانداری کی ہو اس کو کہا جائے کہ یا تو ہے ہی بے ایمان. اس نے زندگی بھر ایمان حلال کمانے کے لیے اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اس کو کہو تم حلال کا تو بھی حرام کھاتے ہو، پھر دیکھو اس کے اوپر گزرتی کیا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا تو آپ رونا شروع ہوئے. ایک لونڈیا سے تصدیق کروایا. لونڈی سے تصدیق عائشہ کے بارے میں کون ہوں، میں کون. کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ پھر مجھ سے سچ کہنا، جھوٹ نہیں بولنا. عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو. کیا ہے رسول اللہ اس کے بارے میں کیا کہوں. اتنی بھولی ہے، اتنی سیدھی ہے کہ آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے. آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے. اور کتنی گہری نیند سوتی ہے. اتنی گہری نیند سوتی ہے کہ ہاتھ گیلے آٹے کے اندر گھسے ہوئے، بکری آٹا کھا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. ایسی نیند ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کیا کہتے ہو. کہ یا رسول اللہ عائشہ سے نکاح آپ نے کیا تھا اللہ نے کرایا تھا. کہ اللہ نے کرایا تھا. کہ ہم اپنے لیے کوئی غلط عورت کا انتخاب نہیں کرتے، اللہ آپ کے لیے غلط عورت کا انتخاب کرے. پھر یہ بتائیں آپ کے جسم اطہر پہ مکھی بیٹھتی ہے. کہ نہیں. کہ یا رسول اللہ جس کے جسم پہ اللہ گندی مکھی نہ بیٹھنے دے اس کے بستر پہ اللہ گندی عورت کو کیسے آنے دے. آپ کو کچھ تسلی ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی تشریف لائے. مسجد نبوی آ کر آپ نے سب کو جمع فرمایا. جمع ہوئے. فرمایا کہ کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ غلط باتیں کر رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. کہ یا رسول اللہ اگر تو وہ اوس میں سے ہے تو اس کی گردن میں اڑاؤں گا، اگر وہ خزرج میں سے ہے تو یا رسول اللہ ان سے کہیں کہ اس کی گردن اڑائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں کہ ساری دنیا سارا مدینہ جانتا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، لیکن آپ نے اس کا نام نہیں لیا. جی یہاں تو اسٹیجوں پر نام لے لے کر ذلیل کرتے ہیں. نام لے لے کر ذلیل کیا جاتا ہے. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. چاہے سیاست کے لیے ذلیل کیا جائے، چاہے عہدہ حاصل کرنے کے لیے ذلیل کیا جائے، یا اس کی حرکتیں ایسی ہیں پھر بھی ذلیل کرنا جائز نہیں. سمجھ رہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رئیس المنافقین کو ذلیل کیا. خیر لمبا واقعہ. دونوں اوس اور خزرج ایک مرتبہ مسجد نبوی میں لڑائی کرنے لگے تھے تو آپ نے سب کو منع کیا. پھر آپ خود تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں، جہاں باب السلام ہے اس کے ساتھ ہی کا راستہ ہے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نیچے تشریف لے آئے. حضرت عائشہ کے پاس آپ آئے. حضرت عائشہ صدیقہ ٹیک لگا کے بیٹھے.
تکیے سے آدھی لیٹی ہوئی آدھی بیٹھی ہوئی، اور کتنے خوبصورت الفاظ بخاری میں لکھے ہوئے کہ میری آنکھوں نے نیند کا سرما 3 دن سے نہیں ڈالا تھا۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، مجھے موقع نہیں ملا دیکھنے کا، میں نے آپ کو سنا تھا کہ میری آنکھوں نے 3 دن سے نیند کا سرما نہیں ڈالا تھا، صرف رو رہی تھی، لیٹی ہوئی ہیں، نڈھال، نہ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ پیاندی میں بیٹھ گئے، قوم کی طرف بیٹھ گئے۔ تو میں نے کہا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ بڑے معاف کرنے والے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو کچھ چڑھ گیا غصہ، اللہ اکبر، لیکن مجھے اتنا غم ہوا کہ مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے ابا نے کہا تھا، فصبر جمیل، میرا صبر۔ پہلے کہنے لگی کہ ابا آپ بولو، ابو بکر صدیق میں چپ، پھر اماں سے کہوں میں رومان آپ بات کرو، میں چپ، میں کیا کہوں، تیرا اور تیرے گھر والے کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، خود طے کرو ہم کیا بولیں۔ کہنے لگے مجھے شدت غم میں حضرت یعقوب کا نام بھول گیا، اور میں نے کہا میرا صبر ہے۔ جب یہ ہوا تو آپ علیہ السلام پر اسی وقت 30 دن کے بعد وحی نازل ہوئی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا کا رنگ پیلا، اماں کا رنگ پیلا، اور میں تسلی میں تھی، لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ اللہ رب العزت کچھ بات بتا دیں گے اور بات ختم ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا تو وہ یہ تھا، ان الذین جاؤوک بالافک۔ یہ اصل میں لفظ افک کو ہٹائیں پھر تجربہ سمجھ میں گا۔ ان الذین جاؤ، بے شک وہ لوگ جو آئے، عصبۃ منہم، ایک جماعت بن کر، بالافک کی تہمت لگاتے ہوئے، ٹھیک ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو غلط نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیا بھی بہتر ہے؟ کیا ہر بندے کا اصل چہرہ نظر آ گیا کہ منافق کون ہے اور کون منافقوں کے ساتھ ہے، اور کون سچا اور کھرا مسلمان ہے اور کون مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے حصے کے گناہ کیے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، جس نے اس بہتان میں بڑا حصہ لیا، ان سب کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ بڑا عذاب کیا ہے وہ اوپر بیان کر دیا۔ چنانچہ اٹھایا حضرت حسان بن ثابت کو، ان کو 80 کوڑے لگے، حضرت مصطح بن اسال ان کو بھی 80 کوڑے، حضرت حمنہ بنت جحش اس کو بھی 80 کوڑے، باقی منافقین تو مکر کے ہم نے تو بولا ہی نہیں تھا، ہم نے تو بولا ہی نہیں، یہ تو یہ کہہ رہا تھا، یہ تو وہ کہہ رہا تھا۔ تو یہ سارا قصہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کے احکامات آگے بیان ہو رہے ہیں، کافی اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ وہاں ذکر کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلا جو ہے کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، والیوم اوپر نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء والمرسلین، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اے اللہ جو ٹوٹا پھوٹا کہا ہے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے، اے اللہ اس سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے، ان لوگوں کے آ جانے کو، ان لوگوں کے بیٹھ جانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔
اے اللہ میرے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کو سمجھنے کی برکت سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، صغیرہ بھی معاف فرما دیجیے، کبیرہ بھی معاف فرما دیجیے، جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرما دے، جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ سے دعا ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا دیجیے، اپنے تعلق کی بھی عطا فرمائیے، تعلق مع اللہ کی بھی عطا فرمائیے، اپنے دوستوں میں ہمارا نام شامل فرما دیجیے، اپنے پیاروں میں ہمارا نام شامل فرما دیجیے۔ ہم چاہ کر بھی گناہ نہ کر پائیں، ہم چاہتے ہوئے بھی تجھ سے دور نہ ہو پائیں، ایسا تعلق، ایسا ولولہ، ایسا جوش محبت ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے اے اللہ ان سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ ہمارے ڈاکٹر ظہیر صاحب کرونا کے اندر شدت مرض میں ہیں، اللہ جی صحت عطا فرمائیے، صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کلی عطا فرمائیے۔ ان کے پاس علاج کی سہولت ہے یا نہیں ہے اللہ سب کو شفا کلی عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے ملک کو اس موذی مرض سے بچا لیجیے، ہمارے ملک کو اس موذی مرض سے بچا لیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پالنہار، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے اللہ ہمیں اس مرض سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے امراض سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ علاج امراض ہوں یا پھر چھوٹے امراض ہوں یا بڑے امراض ہوں، سخت ہوں، آپریشنل ہوں یا پھر جسمانی بیماری کے حوالے سے ہوں، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے خالد محسن بھائی اور ڈاکٹر خالد صاحب اللہ جس پریشانی میں ہیں اپنی فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و عنایت سے ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، کہ والدین کو صحت عطا فرمائیے، اللہ صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہم سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے اے اللہ ہماری جائز حاجات کو محض اپنی بارگاہ کے فضل و کرم سے اے اللہ پورا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه